بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے تیسرے باب کے دوسرے حصے یعنی اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی کے پہلے سبق حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی باحوالہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ کتاب سے ہٹ کر یہ معلومات ہوں گی اور مستند ہوں گی۔ اگر آپ یہ معلومات پیپرز میں لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں یعنی MCQs ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 22 اپریل 571۔ نمبر 2، حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 8 سال۔ نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ نمبر 4، جس معاہدے کو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا، حلف الفضول۔ نمبر 5، حلف الفضول۔ نمبر 5 ہے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدہ کا اسم گرامی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ہم مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا سلوک فرمایا؟ تو ہیڈنگ لگا لیں، ہیڈنگ لگائے کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلوک۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قیدیوں میں شامل تھی۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں بتایا تو نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عزت فرمائی، یہاں تک کہ اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اگر تم چاہو تو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو اور اگر تم چاہو تو اپنی قوم میں چلی جاؤ، میں تم کو رخصت کر دوں۔ شیمہ نے عرض کیا، میں اپنی قوم میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارا مال و اسباب دے کر رخصت کیا۔ سیرت ابن ہشام حصہ سوم۔ تو یہ کیونکہ میں نے یہ اضافی معلومات ہیں تو اس کا میں نے کلر چینج کر دیا تاکہ پرومیننٹ ہو جائے۔ تو اس طرح کی معلومات اگر آپ لکھیں گے تو اس سے بہت اچھا امپریشن پڑے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ دوسرا سوال ہے، عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی کے لیے ہونے والے معاہدے کا نام اور اس کے اہم نکات تحریر کریں۔ جواب، عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی کے لیے ہونے والے معاہدے کا نام حلف الفضول تھا۔ اچھا، یہ جو ہے انورٹڈ کوماز غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہاں پر کلوز کر دیجیے گا، صحیح ہے؟ حلف الفضول یہاں پر انورٹڈ کوماز کلوز کر واوائن کو بند کر دیجیے گا، حلف الفضول تھا۔ اس معاہدے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہم یعنی معاہدے میں شرکت کرنے والے ملک سے بدامنی کو دور کریں گے۔ نمبر 2، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ تیسرا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کس نشانی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی طرف ترغیب دلائی؟ جواب، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں جھولے کے اندر چاند سے کھیلتے تھے
آپ جس طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، وہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ اس واقعے کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ میں کیا ہے۔ تفصیلی جواب دیں، اس میں ایک ہی سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خدمت خلق، عفت و حیا، شجاعت، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملات پر نوٹ لکھیں۔ تو بہت سارے نوٹس ہیں۔ پہلا نوٹ ہے خدمت خلق۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ لوگوں کے معمولی کام بھی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ کوئی مدد کے لیے پکارتا تو اس کی مدد فرماتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور امن کے قیام کے لیے حلف الفضول نام کے معاہدے میں شرکت فرمائی۔ یہ نبیین یہاں میرے خیال میں غلط لکھا ہوا ہے اور نیچے صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس میں ایک یہ آئی ہوئی ہے میرے خیال میں، یہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا آپ اس طرح لکھ لیجئے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں آپ اس طرح لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد امن کے قیام کے لیے حلف الفضول نام کے معاہدے میں شرکت فرمائی۔ اس معاہدے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ فرمایا میں اپنے چچوں کے ساتھ حلف المطیبین بلکہ یہ ہے حلف المطیبین میں حاضر ہوا، اور اس وقت میں بچہ تھا، اور آج میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے سرخ اونٹ دیے جائے اور ان کے بدلے میں اس معاہدے کو توڑ دوں۔ یہ مسند عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 12 کے الفاظ ہیں۔ تو یہ کتاب میں اس طرح نہیں تھے، اضافہ کر دیے ہیں، تو اس کا کلر میں نے چینج کر دیا۔ اس طرح کی اضافی معلومات پیپر میں ضرور لکھیے گا اگر آپ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا نوٹ ہے عفت و حیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و حیا سے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3562۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں بری بات پہنچتی تو آپ شرم و حیا کی وجہ سے یوں نہ فرماتے فلاں کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے، فلاں کو کیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 4788۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حیا کا درس دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ اگلی ہیڈنگ ہے شجاعت۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادر اور شجاع تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہتے تھے۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر کو کافروں نے گھیر لیا تو پیغمبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان نہ ہوئے، بڑی استقامت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور فرمایا میں نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اب جس کا کلر چینج ہے تو سمجھ لیجئے کہ کتاب سے ہٹ کرے، اضافی معلومات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات مدینہ پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا۔ سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ڈرو مت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2908 یعنی 2908۔ بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن
حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انتہائی اچھا سلوک کیا۔ وہ غزوہ حنین کی قیدیوں میں شامل تھیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھایا۔ نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اگر تم چاہو تو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی قوم میں چلی جاؤ، میں تم کو رخصت کر دوں۔ شیمہ نے عرض کیا، میں اپنی قوم میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارا مال و اسباب دے کر رخصت کیا۔ سیرت ابن حشام حصہ 7۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا تھے بلکہ رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت محبت فرماتے تھے۔ غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنے رضائی بھائی کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے سر فہرست تھے۔ یہ تمام معزز حضرات نہایت اچھے اور بااخلاق تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حسن معاملات کو اچھے طریقے سے سنبھالنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت عملی سے ایک بہت بڑے فساد اور قتل و غارت گری سے اہل مکہ کو بچا لیا۔ حجر اسود کو چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معزز افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ حسن معاملات کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی نفسیات کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ معاہدہ حدیبیہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رس نظروں سے آنے والے واقعات دیکھ لیے تھے۔ بعد میں یہی معاہدہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔